وبرکاتہ دوستو، علم دین کیسے سیکھا جاتا ہے، اس کے لیے کیسے قربانی دینی پڑتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اصحاب صفہ کے بڑے جید طالب علم ہیں، بہت جید طالب علم، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس حدیث کو سیکھنے کے لیے اصحاب صفہ پہ ہر وقت موجود رہا کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ کبھی کبھی علم سیکھنے کی لگن میں مجھے بھوک اتنی تیز لگ جاتی تھی، اتنی زیادہ بھوک لگتی تھی کہ بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جایا کرتا تھا۔ لوگ مجھے یہ سمجھتے تھے کہ اس کو مرغی کا دوڑا پڑ رہا، میرے نسوں کو یہاں دبایا کرتے تھے تاکہ میں ہوش میں آ جاؤں۔ حقیقت میں وہ شدید بھوک ہویا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے شدید بھوک لگی اور میں مسجد نبی میں بیٹھا تھا کہ اس وقت کوئی اگر آئے تو مجھے کھانے کے لیے پوچھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کا جواب دے کے آگے نکل گئے۔ پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کو بھی بھوک لگی تو وہ بھی بھوک کی وجہ سے باہر نکلے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سلام کیا، سلام کا جواب دے کے آگے نکل گئے، چونکہ اس لیے سلام کرے کہ شاید پوچھے کہ اتنی رات میں یہاں کیا کر رہے ہو، بھوک لگی چلو کچھ کھلا دوں۔ حضرت ابو ہریرہ سمجھ گئے ان لوگوں کے گھر میں بھی کچھ کھانے کا نہیں ہے۔ کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوک کی وجہ سے باہر نکلے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہچان جاتے، سمجھ جاتے ہیں، کہتے ہیں ابو ہریرہ میرے ساتھ آؤ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کو بلاتے ہیں اور لے جاتے ہیں۔ اسی دوران پیالے میں ایک پیالہ دودھ آتا کہیں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک دودھ کا پیالہ آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ سے کہتے کہ جاؤ، جتنے اصحاب صفہ کے طالب علم ہیں، 70 لوگ تھے علم سیکھنے والے صحابہ، تمام لوگوں کو بلا کر لے آئیے۔ اب حضرت ابو ہریرہ اندر سے گھبرا رہے تھے کہ ایک پیالہ دودھ 70 لوگ پینے والے ہیں، اس میں پتہ نہیں میرا نمبر آئے کہ نہیں آیا۔ دل میں یہ بھی ڈر تھا کہ میں بلانے آیا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہی کہیں گے کہ ابو ہریرہ تم اس کو تقسیم کر دو، جب میں تقسیم کرنا شروع کروں گا تو میرا نمبر آخر میں آئے گا، پتہ نہیں مجھے دودھ میسر ہو یا نہ ہو، مجھے بھوک لگی ہی رہ جائے گی۔ بہرحال واقعہ چونکہ ایسے ہی ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تمام صحابہ آ جاتے ہیں، وہ 70 کے 70 صحابہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ اس طرف سے لوگوں کو دودھ پلانا شروع کرو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں دودھ کا پیالہ میں نے پیش کیا، جب وہ دودھ پی رہے تھے صحابہ تو میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ کم ہوا کہ نہیں ہوا۔ پہلے لوگوں کو پیش کیا، دیکھا دودھ میں کوئی خاص کمی واقع نہیں ہوئی۔ اسی طرح میں دیتے پلاتے 70 لوگوں کو جب دودھ میں پلا دیا، دودھ کا پیالہ یوں ہی کا یوں ہی بچا رہ گیا۔ اس کے بعد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ اب تم پیو، میں نے پیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ اور پیو، میں بہت پیٹ بھر کے دودھ پیا۔ اس کے بعد اللہ کا رسول پھر کہا کہ ابو ہریرہ اور پیو۔ وہ کہتے کہ اتنا میں شکم سیر ہو کے دودھ پیا، ایسا لگتا ہے کہ میری انگلیوں سے دودھ پھٹ کے نکل پڑیں گے، میں بہت ہی پیٹ بھر کے دودھ پیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول سے میں نے کہا بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب نہیں، اب خواہش نہیں ہے، پیٹ میں جگہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیالے کا دودھ پیے، دودھ جو ہے وہ وہیں پہ ختم ہو گیا۔ یہ معجزہ ہے، معجزہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک پیالے دودھ میں تقریباً 70 صحابہ دودھ پی لیے، سب کا پیٹ ہی بھر گیا اور دودھ یوں ہی کا یوں ہی بچا رہ گیا۔ یہ